السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 154 اور 155 کی انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس نے نازل کیا تم پر غم کے بعد امنتن، امن کو، نعاسا جو ایک اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم جو تم میں سے ایک گروہ کو پر چھا رہی تھی، وطائفۃ اور ایک گروہ قد اہمتہم ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا، انفسہم ان کی جانوں نے، یظنون باللہ وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق حق کے سوا، ظن الجاہلیہ جاہلیت کا گمان کرنا، یقولون کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہے، قل ان الامر کلہ للہ کہہ دیجئے یقیناً معاملہ سارے کا سارا اللہ کا ہی ہے، یخفون فی انفسہم وہ اپنے نفسوں میں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک جو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یقولون کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء کہ اگر ہمارا اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے، قل لو کنتم فی بیوتکم کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو البتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ جن پر لکھ دیا گیا تھا قتل ہونا اپنے لیٹنے کی جگہ کی جانب، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور اس لیے کہ اللہ تمہیں آزما لے جو کچھ تمہارے سینے میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ سینوں کی باتوں کو بخوبی جاننے والا ہے، إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، یوم التقى الجمعان جس دن دو گروہ بھڑے، انما استزلهم الشیطان یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا ڈالا، ببعض ما کسبوا بوجہ اس کے جو وہ کما چکے تھے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور البتہ اللہ نے ان سے درگزر کر دیا ہے، ان اللہ غفور حلیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی حلم والا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم در غم کے اندر مبتلا کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تمہارے اوپر امن کے طور پر ایک اونگ طاری کر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن جب یہ ساری سختی آئی تو اس کے بعد ایک ایسا اونگ سی ہمارے اوپر طاری ہوتی تھی کہ بار بار مجھے اپنا دماغ بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا، اور میری تلوار جو ہے وہ میرے ہاتھ سے گرنے لگتی تھی، پھر میں اس کو سنبھالتا تھا اور پھر مجھے ایسے اونگ آتی اور پھر وہ میرے ہاتھ سے گرنے لگتی، اور میں اپنے دائیں بائیں جس کی طرف دیکھتا تو اس کا یہی حال تھا کہ اس کا سر ایسے ایسے نیند کی اور اونگ کی وجہ سے ایسے جھٹکے کھا رہا تھا۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کسی پریشانی اور دکھ اور تکلیف کے موقع پہ ایسی نیند یا اونگ عطا فرما دے جس سے وہ نفسیاتی طور پر سکون میں آ جائے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت سٹریس اور پریشانی کی وجہ سے نیند کا اڑ جانا یہ بڑا عام ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے نیند کی دوائی کھاتے ہیں، گولی کھاتے ہیں کہ سٹریس اور پریشانیوں کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو یہ حقیقت میں نیند اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو انسان کو پرسکون کر دیتی۔ پورا دن انسان کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، جب اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو نیند آ جاتی، پھر وہ سوتا ہے تو وہ پھر سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو کسی
تکلیف میں یا غم کے موقع پر اللہ تعالی نیند عطا فرما دے تو اس کو بہت زیادہ سہارا ہو جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا انسان کو یعنی عام طور پر جب ہم سنتے ہیں تو ایک طرح سے سمجھ آتی ہی ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو حقیقتاً کچھ باتوں کا نا بہت زیادہ عملی تجربہ ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک تجربہ مجھے زندگی میں ہوا، وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے کہ جب والد محترم کی وفات ہوئی تو میں حج پر تھا، میں یہاں نہیں تھا۔ مجھے وہاں اطلاع ملی اور ظاہر بات ہے یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز بھی تھی اور مشکل وقت بھی تھا۔ خیر وہ واپسی کے مراحل پورے طے کرنے میں پورا دن گزر گیا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، جس سے بات کرتے تھے وہ کہتا تھا آپ واپس نہیں جا سکتے، اگلے دن حج ہے، سارا کچھ تو بند ہو گیا، لیکن اللہ نے رستے کھولے اور کرتے کرتے بالآخر خیر میں جو ہے وہ جہاز پہ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کا جو وقت تھا چونکہ وہ بھاگ دوڑ کا وقت تھا اور بار بار ایک ٹینشن تھی کہ جا پاؤں گا نہیں جا پاؤں گا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، اور جمعے کے بعد سے لے کر رات گئے تک اگلے دن تقریباً فجر تک لگ گیا اس سارے پروسیس میں۔ تو وہ بھاگ دوڑ میں سمجھ نہیں آئی کہ جو ہے نا تکلیف جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ تھی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مصروفیت انسان کی اس تکلیف کو ذرا دبا دیتی ہے۔ جب جہاز میں بیٹھ گئے نا اور اب جہاز اڑ گیا، اب سمجھ آنی شروع ہوئی کہ کیا ہو، اور وہ جو غم تھا اور وہ جو والد محترم کی جدائی کا معاملہ تھا وہ غالب ہو، اور ایسا محسوس ہو کہ میں بیٹھ بھی نہیں سکوں گا کرسی کے اوپر، اور کلیجہ جو ہے نا شاید پھٹ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی، کوئی اذکار کرنے شروع کیے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے ایک سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آئی، اور اس دوران انہوں نے ظاہر بات ہے کھانا بھی سرو کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، میں سویا ہی رہا۔ ورنہ کبھی اچھا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہوگا، ممکن ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ تھکاوٹ والے سفر، یعنی پورا دن ہم حرم میں رہے، تھکاوٹ دوڑ بھاگ کرتے کرتے اینڈ پر آ کر جہاز میں بیٹھے اور جہاز میں بیٹھ کے ٹھیک رہے، کوئی ایسی نیند نہیں آئی، یا تھوڑی بہت آئی بھی تو کھانے پینے کے ٹائم اٹھ گئے، کچھ کھایا پیا، پھر دوبارہ سو گئے، یعنی ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے۔ اس کے دوران جو کچھ ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ جس وقت لینڈنگ ہونے لگی اس سے آدھے گھنٹے پہلے میری آنکھ کھلی۔ وہ جو وقت تھا نا اللہ تعالیٰ نے جو ایک اونگ طاری کر دی اوپر، اس نے اعصابی طور پر بہت زیادہ سکون بھی دے دیا، اور آگے کے مراحل چونکہ اگلے دن بھی پہنچ کے سارے معاملات، جنازہ، تدفین، اور ایک بہت تعزیت کا مرحلہ، گھر والوں کا سنبھالنا، خود اپنے آپ کو سنبھالنا، بڑا ایک مرحلہ تھا۔ تو یہ جو نعمت ہے نا یہ اللہ کی طرف سے بسا اوقات انسان کو حاصل ہو جاتی کہ تکلیف ہوتی، وہ غم میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سلا دیتے۔ تو یہ نعمت مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس غم کے بعد یہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک اونگ تھی جو تمہارے اوپر طاری کر دی۔ تو ایک گروہ تو وہ تھا، یہ صحابہ کرام کا گروہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اونگ کے ذریعے سے اس غم کی جو شدت تھی اور تکلیف تھی اس سے نجات عطا فرمائی۔ اور دوسرا گروہ کون تھا؟ وہ منافقین کا، جن کو اس دوران بھی اپنی جانوں کی فکر لگی ہوئی تھی، اور وہ اب اللہ تعالیٰ سے متعلق بدگمانی کا شکار ہو رہے کہ اللہ کا وعدہ کوئی سچا نہیں، کوئی ہمارا ایمان ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی بے ایمان تھے، منافق تھے۔ تو مزید جو ہے ان کا یہ نفاق کھل کر سامنے آ گیا، اور اللہ کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ ہمارا تو اس معاملے میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اور اگر معاملہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں قتل ہی نہ ہوتے، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی دفاع کرو، یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مروا دیا، جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یہاں لا کے ہمیں مروا دیا، ہمیں برباد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہیے اگر تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے اور اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا یہاں قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ گھروں سے نکل کر یہاں پہنچتے اور یہیں قتل ہوتے، اپنے لیٹنے کی جگہ پہ ہی پہنچتے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جس نفس نے جس جگہ مرنا ہے وہیں پر ملک الموت نے اس کی روح قبض کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی انسان جہاں اللہ نے اس کی موت لکھی ہوتی ہے کسی کام کے سلسلے میں وہاں جا پہنچتا ہے بہانے سے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کروا دے۔ اس لیے انسان کو
اس معاملے میں یہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ ہوتا تو وہ ہوتا، وہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ جو کاش ہے نا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، یہ شیطان کا رستہ کھولتا، انسان کو ایسے دکھ اور غم میں ڈالتا ہے کہ جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا کہ جی ہائے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، ہائے ایسا نہ کیا تو۔ بھائی تقدیر کے کچھ فیصلے بھی ہیں، اللہ رب العزت کی تقدیر کے فیصلے، اسی لیے ایسا کوئی موقع آئے تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم زبان سے کیا کہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ، اور جو وہ چاہتا ہے ویسا فرماتا ہے، ویسا کر دیتا ہے، تو یہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ بتائیں واللہ، اور اس لیے بھی یہ کیوں ہوا، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر تھا کہ ایسا ہو، اور صحابہ کرام کو جیسے پچھلی وہ آیت گزر چکی کہ اللہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کے طور پر چنے تاکہ امتحان پورا ہو، یہاں بھی فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس کو آزما لے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو ہے اس کو خالص کر لے، یعنی ان جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہے ان کو خالص کر دے، اور جو منافق ہیں ان کو ظاہر کر دے۔ تو ساتھ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کی بات کو بہت بخوبی جاننے والا ہے۔ تو فرمایا تم میں سے جو لوگ اس دن پیٹ پھیر گئے تھے جب دو گروہوں کی لڑائی ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ بڑا اہم حصہ ہے، یقیناً شیطان نے ان کو پھسلا دیا بوجہ اس کے کہ جو وہ پہلے کما چکے تھے۔ کیا معنی؟ کہ وہ لوگ جو اس دن ثابت قدم نہیں رہ سکے، اپنی زندگی میں کچھ گناہوں کی پاداش کی وجہ سے شیطان کا ان پر حملہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کے اعمال کی کمزوری اس کے لیے شیطان کا رستہ آسان کر دیتی ہے، اور اعمال میں مضبوطی، ایمان میں مضبوطی شیطان کے وار کو کمزور کر دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں دیکھ کر رستہ بدل لیتا، تو اس نے وار کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے جب انسان اعمال میں کوتاہی برتتا ہے تو اس سے نیکی کی توفیق چھنتی ہے، اور جب وہ خیر کے رستوں پر چلتا ہے تو مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر خطبات میں یہ جو ہے نا دعا مانگا کرتے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اللہ سے اپنے نفسوں کی شر سے پناہ طلب کرتے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، گناہوں کے اثرات سے پناہ طلب کرتے، کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی نازک موقع پر ثابت قدم رہنے کے بجائے پھسل جاتا۔ تو انسان کو یہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان کے لیے کبیرہ گناہ کا رستہ ہموار کر دیتے، اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان کے لیے بڑی اہم نیکیوں کے رستے کھول دیتی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ اللہ نے ان سے درگزر کر دیا۔ پہلے بھی آیت گزر چکی، دوبارہ دہرا کر اللہ نے فرمایا کہ یہ غلطی ہوئی، اللہ نے اس کی نشاندہی کر دی تاکہ آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، اور پچھلا جو ہے اللہ نے اس سے درگزر فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ بخشش اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ اپنے بندوں کو بخشش طلب کرنے پہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑا حلیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ حلم والا معاملہ فرماتا ہے، ان کے برے اعمال کے اوپر بھی صبر فرماتا ہے، اور فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ یہ مہلت کتنے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ ایک بندہ ہے ایک وقت غلط کام کر رہا ہے، اگر ایک دم سے عذاب آ جائے تو توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اور آگے چل کے زندگی میں وہ ایسا پکا سچا توبہ کرتا ہے کہ بالکل اس کی زندگی کا یکسر زاویہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔